اور 2 روز سے اس دھرنے میں شریک میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری عزت ماں بہنوں، میری بچیوں، بیٹوں، جوانوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور خالصتاً عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کے جو حالات خراب کر دیے گئے ہیں اس کو سدھارنے کے لیے، عوام کا حق عوام کو دلانے کے لیے آپ یہاں ایک تاریخی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ اور میں شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا 2 دن کا نہیں ہے، 3 دن کا نہیں ہے، یہ 1 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا، عوام کو ریلیف نہیں دیا، بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی، تنخواہ داروں کا ٹیکس ختم نہیں کیا، سلیب جو لگایا ہے وہ ختم نہیں کیا، پیٹرول کی لیوی ختم نہیں کی، تو پھر یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا۔ اور آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں؟ صرف ڈی چوک تک ہی نہیں جائیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر جا کر بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے اور پھر اس جعلی اسمبلی اور حکومت کو ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ ہم حق لینے آئے ہیں، اپنا نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ پاکستان ہو جس میں پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، لہلہاتے کھیت ہو، جس میں معدنیات ہو، سونا ہو، ماربل ہو، تانبا ہو، کرومائٹ ہو، جس میں پھل ہو، غلہ ہو، سب کچھ موجود ہو اور جوان بھی موجود ہوں، اور ان جوانوں کو ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر دیا جائے۔ آؤ عزم کرو کہ یہ دھرنا انشاءاللہ مایوسی کو ختم کر دے گا، انشاءاللہ ایک امید کا چراغ جلائے گا، ایک یقین سے ہمکنار کرے گا، اور اب پاکستان پہ یہ بھیڑیے راج نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں اور ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ بھیڑیے آئی پی پیز کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ حکمران طبقے کے نام پر موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یہ ظالم وڈیروں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ آپ کا دھرنا بیداری پیدا کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بیٹھے مری روڈ پر ہیں، آپ دھرنا یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کے لوگ آپ سے امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم بجلی کی قیمتیں کم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آئی پی پیز کو لگام دیے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم تنخواہ دار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم آٹے اور چینی اور دال اور کھانے پینے کی چیزوں اور بچوں کے دودھ پر جو
ٹیکس لگایا گیا ہے اس ٹیکس کو ختم کرائے بغیر جا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ انہوں نے چاروں طرف کنٹینر لگا کے اسلام آباد کو بند کر دیا، یہاں کے شہریوں کو تنگ کیا، اور انہوں نے چاروں طرف کے راستے بند کر کے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی کہ کسی طرح یہ دھرنے کے لوگ جب مختلف جگہوں سے آئیں تو پھر اس کے بعد ایک تصادم پیدا ہو جائے، پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میں پولیس کے کرپٹ افسران کی بات نہیں کرتا، میں تو اس پولیس والے کی بات کرتا ہوں کہ جس کو صرف آپ کے پرامن دھرنے کو روکنے کے لیے دو دن تک انہوں نے سڑکوں پہ کھڑا رکھا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ یہ اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس سپاہی سے لڑانا چاہتے تھے، ہمیں اس افسر سے لڑانا چاہتے تھے کہ جو اگر ایمانداری سے کام کرے اور رشوت نہ لیتا ہو تو وہ بھی آپ ہی کی طرح بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کے یہ حکمران طبقہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 اسٹیپ بیکورڈ ہو کر کیسے آگے بڑھ کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے امن کو ترجیح دی، ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کو ترجیح دی۔ ہم واپس بھی جا سکتے تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے، اور 26 کے اوپر دھرنا ہوا، اور 0 پوائنٹ پہ دھرنا ہوا، یہاں مری روڈ پہ دھرنا ہوا، اور جن لوگوں تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی وہ تو ٹی چوک پہ بھی جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ٹی چوک کا دھرنا تو ہو چکا ہے اور حکومت شکست کھا چکی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دی ہے، ہم نے جد و جہد کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں حکمرانوں سے، ان کے وزیروں سے، ان کے مشیروں سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں مذاکرات میں انگیج کر کے ہم سے کہیں گے کہ آئیں بھائی اچھے بچوں کی طرح ہم سے بات چیت کریں، دھرنا مؤخر کر دیں اور ہم پھر کمیٹی بنا دیں۔ یہ کمیٹی بات کرتی رہے، 4 باتیں مانے، 5 باتیں نہ مانے، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اچھا ایک اور کمیٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ کہیں کہ دھرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں شہباز شریف صاحب آپ نہ رہیے۔ اب سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم مذاکرات کرو گے تو دھرنا بھی ساتھ چلے گا، مذاکرات بھی ساتھ چلیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانو گے، نہ صرف یہ کہ یہ دھرنا یہاں جاری رہے گا، اگر تم نے ٹال مٹول سے کام لیا، 1-2 دن سے زیادہ مذاکرات کو طویل کیا، تو پھر ہم پیش رفت کریں گے، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، پھر ہم اسلام آباد میں جائیں گے، اور پھر ہم پارلیمان ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہیں؟ اور صرف اتنے ہی نہیں جائیں گے، میں جانتا ہوں کہ آج کی حاضری کل سے بھی کم، کل سے بھی زیادہ ہے۔ آج تو مائیں بہنیں بھی آ گئی ہیں، آج تو بچے بھی آ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ پہلا ٹاسک دے رہا ہوں آپ کو، پہلا ٹاسک یہ ہے کہ کل یہاں مری روڈ پہ یہ جو دھرنا ہے یہ ایک تاریخی جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ فون نکالیں گے، گھر والوں کو فون کریں گے، دوستوں کو فون کریں گے، احباب سے بات کریں گے، اور جس کو جانتے ہوں گے اس کو کال کریں گے کہ لوگوں آ جاؤ، اس دھرنے کو جوائن کر کے اس میں ایک بڑا جلسہ عام کرو، ایک قوت کا، عوامی قوت کا اظہار کرو، تاکہ یہ جو فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اس میں ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں پاکستان کے عوام سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، آئیے کل مغرب کے بعد
جو تاریخی جلسہ عام یہاں مری روڈ پہ ہو رہا ہے اس کا کوئی سرا نظر نہیں آنا چاہیے. اچھے لینس والے کیمرے بھی پورا احاطہ نہ کر سکے. یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں. قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو تاریخی جلسہ عام ہوگا اور کل کے جلسہ عام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ حکومت والے کیا چاہتے ہیں. ڈرامہ کر رہے ہیں یا پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جو چیز بھی ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے جلسے کے بعد ہی مارچ شروع ہو جائے اور آگے بڑھنا ہم شروع کر دیں. اور ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لڑا سکتے ہیں. ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو, ان کو تھکا دو. یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے؟ یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے؟ یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور جو آپ اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں, آپ 47 کی پیداوار ہیں اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں. بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں. اب جو بھی آپ ہیں آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو ایک پلان تھا جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا. جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہا کہ تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر لی, ہنگامے ہو گئے, گولیاں چل گئیں, گرفتاریاں ہو گئیں, جانیں چلی گئی خدا نہ خواستہ, اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں. تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے, آپ موجود رہیں گے. تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے. پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں. اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا, بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا, پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا, کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا, چترال میں بھی ہو رہا ہوگا, لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, ملاکنڈ میں ہوگا, گوادر میں ہوگا. پورے ملک میں شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے. حق دینا پڑے گا. آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی. بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی. تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا. مزدوروں کو حق, کسانوں کو حق, بلوچوں کو حق, پختونوں کو حق, مہاجروں کو حق, سندھیوں کو حق, پنجابیوں کو حق, اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں, سب پاکستان ہے. تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو, تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ, بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے. تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن پورے مکران ڈویژن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی. تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے. لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے, رہا کیا جائے, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں چاہے خیبر پختونخوا کے ہوں. یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے. اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں.
جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے، طاقت میں ڈھالے اور ایک انقلاب سے ہمکنار کریں۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی، بلوچ قوم پرستی، مہاجر قوم پرستی، سندھی قوم پرستی، پنجابی قوم پرستی یا سرائیکی قوم پرستی کی بات کریں۔ اپنی قوم سے محبت کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن نفرت پروان نہ چڑھائیں، تقسیم نہ ہو۔ جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو، خود متحد ہو جاؤ۔ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی، سی پی میں چلی تھی، بنگال میں چلی تھی، بہار میں چلی تھی۔ ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ یہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے پہ تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے اور نسب کے اوپر، قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں۔ یہ پاکستان، مسلمان کون سا پاکستان مانگ رہے تھے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے۔ اسی لیے تو بنگالیوں نے بھی، اسی لیے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی، اور مدراسیوں نے بھی، اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردست تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے۔ مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس سرزمین پہ آ کے سجدہ ادا کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا، ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ ظالموں تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، خدا تمہیں تقسیم کرے۔ ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے، ظالموں کے خلاف لڑیں گے اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں، اس بنیاد پہ کہ جنگ آزادی جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غدار اس جنگ آزادی کا راستہ روک سکیں، انہی کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ قابض ہیں۔ اور یہ جاگیردار جو انگریزوں کے شاگرد، ان کی عطا کردہ زمینوں کے امین، ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئیں، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سن لو، اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ تنخواہ دار 370-75 ارب روپے دے انکم ٹیکس اور جاگیردار 4-5 ارب روپے دے، یہ نہیں چلے گا۔ اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا، اس حکومت نے جھوٹ بولا۔ پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا قرضے دیں گے اور پھر مکر گئے ہیں۔ کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو، کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو۔ کسانوں اٹھو، مزدوروں اٹھو اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے، الحمدللہ مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے۔ اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا۔ کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے۔ ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے
شہباز شریف صاحب وہ جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر